السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کی 29 آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان آیات میں پیچھے ایک ہی مضمون چلتا چلا آ رہا تھا۔ اگلی آیات میں مضمون یا ٹاپک کہہ لیجئے وہ چینج ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں 3 کریکٹرز کی بات کی گئی تھی۔ پہلا تھا متقین کا، اور اس کے ساتھ متقین ہونے کی نشانیاں بتائی گئیں کہ متقین لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کے بارے میں بات کی گئی کہ ہر درم کافر کس طرح سے ان کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد منافقین کے کریکٹر پر بات کی گئی، اور سورۃ البقرہ کے اس حصے میں منافقین کے حوالے سے زیادہ آیات ہیں بنسبت متقین اور کافرین کے۔ ان 3 کرداروں یا ان 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو چیلنج کیا کہ اگر کسی کو ہماری کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو پھر اس کتاب کی جیسی کوئی کتاب لے آؤ، اور اگر نہیں لا سکتے تو پھر ڈر جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کے اس حصے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نذیر اور بشیر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کا دنیا میں آنے کا ایک مقصد لوگوں کو ڈرانا تھا، اور دوسرا مقصد لوگوں کو خوشخبری دینا تھا، ان لوگوں کو جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے کو فالو کرتے ہیں۔ اگلا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلی 2-3 آیات پر ایک دفعہ دوبارہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت سے روشناس کروا رہے ہیں، اور اسے سوچنے سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کس طرح سے میرے ساتھ کفر کرتے ہو۔ جب کہ تم مردہ تھے پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں ماروں گا اور پھر تمہیں زندہ کروں گا، اور پھر تم سب نے آنا بھی میرے پاس ہی ہے۔ یہ اتنا بڑا جہان، اتنی بڑی زمین اور یہ 7 آسمان میں نے تمہارے لیے بنائے تھے، اور تم سے صرف اتنی ڈیمانڈ کی تھی کہ تم میری عبادت کرو، اور تم ہو کہ اس زمین کے ہو کے رہ گئے ہو اور مجھے بلا بیٹھے ہو، اور میں تو ہر چیز کو جاننے والا ہوں۔ چلو آؤ تمہیں تمہاری پیدائش کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک، آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات کے مالک ہیں، پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، ان کو بھلا کسی مشورے کی کیا حاجت؟ یہ ایکچول میں ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جب آپ کہیں لیڈرشپ کی پوسٹ پر ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیجئے، تاکہ آپ کو ان کی رائے معلوم ہو سکے یا ان سے کوئی مفید مشورہ مل سکے۔ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کے ماتحت آپ کے کسی بھی سٹیپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، یا آپ کے کسی بھی اٹھائے ہوئے قدم کے ان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا آپ کے رب نے، للملائکتی، فرشتوں کے لیے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے جیم عین لام، جعل، بنانا۔ انی جاعل، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کا ترجمہ عام طور پر نائب یا قائم مقام کیا جاتا ہے۔ اس آیت کے الفاظ سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آدم علیہ السلام کس کے نائب ہیں، اللہ کے یا کسی اور مخلوق کے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ نائب ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، یا خلیفہ ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کے مرنے کے بعد یا پھر کسی کی غیر موجودگی میں اس کے جگہ لیتا ہے، اس کے اختیارات کو سنبھالتا ہے۔ لیکن اللہ تو حی قیوم ہے، اور وہ ہر وقت حاضر بھی ہے، لہٰذا اس کی کسی جگہ پر عدم موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر خلیفہ سے مراد ایسا نائب لیا جائے جو کسی کی غیر موجودگی یا کسی کی موت کی صورت میں انتظامات یا اختیارات سنبھالتا ہے، تو اس لحاظ سے آدم اللہ کے خلیفہ ہرگز نہیں ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے زمین پر ایک اور مخلوق آباد تھی، اور وہ کون سی مخلوق تھی؟
جنات. اور جنات چونکہ زمین میں بہت زیادہ فتنہ و فساد مچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک لشکر کو بھیجا جس نے جنات کو سمندر کی طرف دھکیل دیا. تو آدم علیہ السلام جنات کی عدم موجودگی میں ان کے خلیفہ بنے، جبکہ کچھ اور علماء کا خیال ہے کہ خلافت کے لیے کسی کی موت یا اس کی عدم موجودگی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بااختیار ہستی اپنی موجودگی میں ہی کسی دوسرے کو کچھ اختیارات دے کر اپنا خلیفہ یا نائب بنا سکتی ہے. اور ایسی صورت میں خلیفہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس نے اختیارات دیے ہیں ان اختیارات کو دینے والے کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، یعنی اختیارات کو دینے والی ہستی کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا، تو پھر وہ خلیفہ نہیں بلکہ باغی بن جائے گا، وہ بغاوت پر اتر آئے گا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک بادشاہ اپنے ملک کے کسی صوبے میں کسی شخص کو گورنر مقرر کرتا ہے یا عامل بناتا ہے. اب بادشاہ خود دارالحکومت میں بیٹھا ہے اور اس نے گورنر کو یہ حکم دیا ہے کہ جو اختیارات دیے ہیں ان کو بادشاہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اور جہاں کہیں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ جس کے بارے میں بادشاہ کی طرف سے کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، وہاں پر وہ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ لے سکتا ہے. یعنی عامل کیا کرے گا؟ بادشاہ کی حاکمیت کو تسلیم کرے گا، بادشاہ نے جو اتھارٹی اس کو دی ہے اس کو بادشاہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے گا، اور اگر وہ بادشاہ کی حکم عدولی کرے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ بادشاہ سے بغاوت کر رہا ہے. تو پھر اپنی من مرضی کرنے والا بادشاہ کا خلیفہ نہیں کہلا سکتا. اب اگر خلیفہ کے اس مفہوم کو مد نظر رکھا جائے تو انسان اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے. اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے خود عرش پر مستوی ہو گیا اور انسان کو اختیار دیا، اس کے لیے ہدایات کو بندوبست کیا. اب انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی انسٹرکشنز، ہدایات پر عمل کرے، اور جہاں کہیں اسے کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح ہدایات نہیں ہیں، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے عقل و شعور عطا کیا ہے. وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے، دین کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے. یعنی اب نئی ہدایت تو کوئی آسمان سے آئے گی نہیں، اور جو پہلے سے موجود ہدایات ہیں انہی کی روشنی میں آنے والے مسائل کا حل انسان نے تلاش کرنا ہے. تو یہ ہے انسان کی خلافت کا کانسیپٹ. لیکن اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو ہی تسلیم نہ کرے، اس کی نافرمانی کرے، اس کے وجود کا انکار کر دے، یا پھر جانتے بوجھتے ہوئے اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دیے ہیں ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال نہ کرے، تو پھر ایسا شخص اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا. ایسا شخص اللہ کا باغی کہلائے گا. میں بات دہراتی ہوں، اگر خلیفہ سے مراد ایسا شخص لیا جائے جو کسی کی موت یا اس کی غیر موجودگی میں اختیارات سنبھالے، تو اس صورت میں آدم جنات کے خلیفہ ہیں. اور اگر اس سے ایسا شخص مراد لیا جائے جو کسی اعلیٰ اور بااختیار ہستی کے دیے ہوئے اختیارات کو اس دینے والے کی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرے، تو پھر آدم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں. اب یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا اکیلے آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں یا آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ ہم سارے انسان خلیفہ ہیں؟ تو اس بات کا جواب ہمیں ملتا ہے پارہ نمبر 20 آیت نمبر 5، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس نے تم سب کو زمین کا خلیفہ بنایا. تم سب کو. اس طرح ہر پیدا ہونے والا انسان پوٹینشلی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، لیکن اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کے مطابق نہیں گزارتا، بلکہ ان اختیارات کو ایک سائڈ پر رکھ کر اپنی من مرضی کرتا ہے، تو پھر وہ انسان خلیفہ نہیں ہوگا بلکہ وہ انسان اللہ کا باغی ہوگا.
آگے چلتے ہیں. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بات سنی کہ اللہ تعالیٰ ارادہ ظاہر کر رہے ہیں آدم کو بنانے کا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیا؟ قالو، کہا انہوں نے، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعلو، کیا تو بنائے گا یا تو بنانے والا ہے. کیا، تجعلو، تو بنائے گا، فیہا، اس میں یعنی اس زمین میں، من یفسدو فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، من جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویسفکو اور بہائے گا، اس کا روٹ ورڈ ہے سین فا کاف، بہائے گا، دماء، خون. یعنی فرشتے کہتے ہیں اللہ کیا آپ ایسا شخص بنانے لگے ہیں، ایسا انسان بنانے لگے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا. یہ یاد رہے کہ فرشتے اعتراض نہیں کر رہے، فرشتے اپنی رائے دے رہے ہیں، اپنے خیالات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. فرشتوں کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم یا کسی فیصلے پر اعتراض کر سکیں، بلکہ وہ اپنی آبزرویشن بتا رہے ہیں. ان کی آبزرویشن کیسے ہے کہ آدم سے پہلے زمین پر چونکہ جنات آباد تھے، اور جنات نے اپنے جو تھوڑا بہت ان کو اختیار دیا گیا تھا اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین میں بہت زیادہ فساد مچایا تھا. زمین میں لڑائیاں جھگڑے، قتل و غارت اور بد امنی پھیلائی ہوئی تھی. تو اس سے انہوں نے یہ قیاس کیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو تو اچھا خاصا اختیار دیا جا رہا ہے، تو یہ لوگ بھی جا کے اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کریں گے. اور ویسے بھی جس کو اختیار ملتا ہے تو پھر وہ یا افراد کا شکار ہو جاتا ہے یا تفرید کا. تو اس لحاظ سے بنی آدم دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کریں گے. اب وہ اسی پر بس نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد مزید عرض کرتے ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، تیری حمد کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ، تیرے لیے. پہلے ان الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نُسَبِّحُ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اسی طرح فرشتے بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ یا نسبحو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے سین با ہا، اور اس کا معنی ہوتا ہے تیرنا، فلوٹ کرنا. جب کوئی چیز پانی کی سطح پر اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتی ہے، اپنے لیول سے نیچے نہیں جاتی، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز فلوٹ کر رہی ہے. یا کوئی چیز ہوا میں موو کر رہی ہو تو اسے بھی فلوٹ کرنا کہتے ہیں، یعنی اپنی پوزیشن کو سسٹین کرنا. تو اللہ ہمیشہ اپنی پوزیشن کو سسٹین رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی پوزیشن سے نیچے نہیں آتا، اس کا رتبہ کبھی کم نہیں ہوتا. اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. اللہ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. انسان کو اس بات سے منع کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. تو انسان کا رتبہ، مقام، اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا. جب وہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی رتبے اور اپنے مقام کو برقرار رکھے ہوئے ہے، وہ فلوٹنگ پوزیشن میں ہے. لیکن اگر انسان اللہ کی بجائے پتھروں کے آگے ماتھا ٹیکنے لگے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اپنے رتبے سے نیچے آ رہا ہے، وہ سنک کر رہا ہے. سبحہ کا معنی قرآن پاک سے بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور اللہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. یہ جو ستارے سیارے یہ سب اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، یعنی یہ اپنی جگہ، اپنی پوزیشن سے نیچے نہیں آتے، نیچے گرتے نہیں ہیں. یہ تو معنی ہو گیا سبحہ کا. اور سبحہ کا کیا معنی ہوگا؟ جیسے یہ ہے نسبحو، تو نسبحو یا سبح اسم ربک الاعلی، تو سبحہ کا کیا معنی ہے؟ سبحہ کا معنی ہوتا ہے تیرانا. تو سبح اسم ربک الاعلی، تو کیا ہم اللہ کو تیرا سکتے ہیں؟ کیا معنی ہوگا اس کا؟ اس کی مثال یوں سمجھیے، ہمارے ایک ٹیچر ہیں، اور ٹیچر ظاہر سی بات ہے کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں وہ بہت زیادہ رسپیکٹیبل ہوتے ہیں، بہت زیادہ محترم ہوتے ہیں، ان کا ایک مقام ہوتا ہے معاشرے میں.
لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں ٹیچر کی کسی بات سے اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی ان کی کہی ہوئی بات، کوئی کہا ہوا جملہ ہمیں ناگوار گزرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات ٹیچر کے خلاف بولتے ہیں، بھلے ٹیچر کے منہ پہ نہ کہیں، گھر جا کے بہن بھائیوں سے، دوستوں کے سامنے ہم ٹیچر کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کر جاتے ہیں جو ٹیچر کے شایان شان نہیں ہوتے، اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ٹیچر کو اس کے مقام سے نیچے لا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کوئی حکم ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم اللہ کو اس کے مقام سے نیچے کبھی نہیں لے کر آتے کہ ہمیں اللہ کی کوئی بات ہمارے مزاج یا ہماری طبیعت پر ناگوار گزری ہے، ہم ہر صورت اللہ کو اس کے مقام پر رکھتے ہیں۔ تو سبحہ کا معنی ہوا اللہ کو اس کے مقام پر رکھنا۔ یہ تو ہیں سبحہ اور سبحہ کے لفظی معنی۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے کیا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر آتا ہے سبحان اللہ عما یشرکون، اور ایک جگہ پر آتا ہے سبحان اللہ عما یصفون، یعنی اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ ان چیزوں سے بھی پاک ہے جو غلط قسم کی بلیسفیمی کی باتیں لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی ذات میں اتنا مکمل ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی امپرفیکشن، کوئی نقص نہیں پایا جاتا، نہ اس کو اپنے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے کسی شریک کی ضرورت ہے، نہ وہ اپنے اختیارات میں کسی کو شریک کرتا ہے، اور نہ ہی وہ انسان کی عبادات کے حوالے سے شرکت گوارا کرتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ سبحان اللہ کے کانسیپٹ میں توحید کا کانسیپٹ چھپا ہے، اور صرف اللہ کی ذات ہے جو اکیلی مکمل ذات ہے، اور اللہ کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوقات ساری کی ساری نامکمل ہیں، ان میں کوئی عیب پایا جا سکتا ہے، کوئی نقص پایا جا سکتا ہے، ان کے شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا نہ تو کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ میں کسی قسم کا کوئی عیب پایا جاتا ہے۔ اور جو انسان یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کامل نہیں ہے، تو پھر وہ یہ جان لیتا ہے کہ میری ہستی نامکمل ہے، میرے اندر عیب اور نقائص پائے جاتے ہیں، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح میرے جیسے دوسرے انسان، دوسری مخلوقات وہ بھی نامکمل ہیں، اور مکمل صرف اللہ کی ذات ہے، لہٰذا وہ اپنی ساری امیدیں، ساری توقعات صرف اللہ سے وابستہ کرتا ہے۔ آسانی کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سبحان اللہ کی تشریح ہے۔ واپس آتے ہیں آیت کی طرف، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھے ہمیشہ تیرے مقام پر رکھتے ہیں، کبھی بھی تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بِحَمْدِکَ، تیری حمد کے ساتھ۔ حمد کا معنی ہم نے پڑھا تھا سورہ فاتحہ کے شروع میں، یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی تخلیقات دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے کارنامے دیکھ کر، اس کی قدرت دیکھ کر اس کی تعریف کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ تو نسبح بحمدک، ہم تیری پرفیکشن کو بیان کرتے ہیں تیری بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر، ان کی تعریف کر کے ہمیں تیرے پرفیکٹ ہونے کا، تیرے مکمل ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور ہم اس احساس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اس کا روٹ ورڈ ہے کاف دال سین، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی نقص یا مثال اور تشبیہ وغیرہ سے پاک ہونا، یعنی اللہ کے جیسا تو کوئی نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا ایک اور معنی ہوتا ہے ماحول کو گناہوں سے پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے عام کر دینا، یعنی ہر طرف پاکیزگی ہو ماحول کے اندر بھی، نہ صرف یہ کہ آپ کی زبان پر پاکیزہ الفاظ ہوں، بلکہ آپ کا ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ بھی صاف ستھرا ہو،
پاکیزہ ہو، اور وہاں صرف اللہ کی اطاعت ہو، عبادت ہو۔ اب فرشتے جہاں رہتے ہیں وہاں پر کیا ہے؟ صرف اللہ کی اطاعت ہے اور صرف اللہ کی عبادت ہے، وہاں پر گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ صرف نماز پڑھ لینا اور روزہ رکھ لینا اور چند گنی چنی عبادات کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی خاطر اپنے ماحول کو بھی پاک صاف رکھنا ہے تاکہ دل زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی طرف مائل رہے۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا کامل ہونا اور شریکوں سے پاک ہونا، ازداد اور انداد سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہوئے، اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، اور اس کی ذات کو ہر طرح کی مثالوں سے پاک مانتے ہیں، اور اپنے ماحول کو بھی اس کی خاطر پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یعنی اس آیت میں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ انسان کو بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی نہیں ہیں، ہم تیری تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، اور جو کام تو نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ہم ان کو بھی احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ تو پھر ایسے میں اس انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو فتنہ و فساد کھڑا کرے گا؟ اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ فرشتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ جب ہم سارے کام سر انجام دیتے ہیں اور ہم تیری اتنی عبادت کرتے ہیں اور ہم نے ہی جنات کو تیرے حکم کے ساتھ ان کا فتنہ و فساد ختم کر کے سمندر کی طرف دھکیلا ہے، تو اب خلافت کے حقدار تو ہم ہی ہیں، پھر انسان کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو امیدوار کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قالا کہا، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن باتوں کا مجھے پتہ ہے ان کا تمہیں تو نہیں پتہ نا۔ یعنی ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، تمہیں تو صرف اتنا ہی پتہ ہے جتنا میں چاہوں گا، اس سے زیادہ تو تمہیں معلوم ہو ہی نہیں سکتا۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، ربک آپ کے رب نے، للملائکتی فرشتوں کے لیے، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً خلیفہ۔ قالو کہا فرشتوں نے، اتجعل کیا تو بنانے والا ہے، فیہا اس میں، من یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور بہائے گا خون، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک تیری حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور تیرے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قالا کہا، انی بے شک میں، عالم جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔